ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صبحكم ومساكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزیز دوستو، میرے معزز بہنیں، ساتھیوں اور بچوں، آج بتاریخ 10 دسمبر 2023 25 جمادی الاول بمطابق 1445 ہجری بروز اتوار بمقام ظہیر آباد علی پور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جماعت موقع عطا فرمایا۔ آج کے اس موضوع پر جو عنوان میرا تھا وہ ہے فکر آخرت۔ ایک ایسی چیز جس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، ایک ایسی چیز جس کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم مومن نہیں ہو سکتے، وہ ہے آخرت۔ آخرت کو اگر آپ بھلا دیں گے، آخرت کو آپ چھوڑ دیں گے تو ایمان آپ کا ناقص ہو جائے گا۔ ایک مشہور و معروف حدیث آپ کو سناتے چلوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کرتے ہیں، اخبرنی عن الایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر یقین لاؤ،
اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور روز محشر پر ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ روز محشر پر ایمان لے آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور یہ کہے کہ میں رب کو تو مانتا ہوں، الہ تو ایک ہی ہے ہمارا، لیکن میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں جو مجسموں کی پوجا بھی کرتے ہیں، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم سب کا خالق ایک ہے۔ اللہ کا نام نہ لیتے ہوں گے الگ بات ہے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ سب کا خالق ایک ہے، لیکن وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آخرت پر ایمان رکھتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، دو آپس میں متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں، کسی ایک کو علیحدہ کر کر تکمیل نہیں ہو سکتے، مکمل نہیں ہو سکتے۔ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر یقین لاتا ہے تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ یوم آخرت پر بھی ایمان لائے، اور اگر کوئی بندہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لائے۔ ایسے بے شمار مثالیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کو متصل رکھا، ہمارے سامنے کئی احادیث آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا۔ تم میں سے جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمانوں کی خاطر توانائی کرے، قدر کرے، ان کی مہمان نوازی کریں۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پڑوسی اگر کسی دوسرے فرقے سے ہیں تو آپ جان بوجھ کر اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر وہ مجسموں کی پوجا کرنے والے ہیں تو جانتے بوجھتے کر اس کو تکلیف دینے کی کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جانتے بوجھتے کہ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، پڑوسی کا بھی آپ خیال کریں گے، ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ضروری ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کئی انسان اپنے روزمرہ زندگی میں مشغول ہو جا کر، مصروف ہو جا کر آخرت کو کہاں چھوڑ دے گا، کہاں بھول نہ جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مبعوث کیا، جس شریعت میں تم کو اپنانے کا حکم دیا، اس میں جو چیز ہم تمام کے لیے ضروری ہے وہ ہے نماز، اور نماز کے ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یاد دہائی کرا دی کہ تم اس چیز کو مت بھولو۔ ہم کہتے رہتے ہیں ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو دونوں جہاں کا مالک ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، بے حد مہربان ہے۔
جو روز جزا کا مالک ہے. آپ اس چیز کو یقین رکھیں کہ روز جزا کا مالک. جب کبھی آپ کے دل میں یہ چیز، یہ تصور آتا ہے کہ یقیناً روز جزا کا مالک وہ ہے، مجھے مر جانا ہے، اس کے سامنے حاضر ہو جانا ہے، میرے اعمال کا محاسبہ دینا ہے، ترازو میں تولا جائے گا، جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دوں گا، یہ فکر آپ کو لائق ہوگی تو آپ کے اعمال کیسے ہوں گے؟ قرآن مجید میں انسان کے اس کے اختتام کو یاد دہائی کرا دی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے. تم میں سے ہر جاندار مرے گا. موت آنی، موت آنے کے بعد کیا ہوگا؟ دنیا میں چوریاں کرتے رہے، لتخوری کامیں کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، دوسروں کو ڈباتے رہے، تکلیفیں پہنچاتے رہے، گندی زبان استعمال کرتے رہے، طرح طرح کی غلط کامیں کرتے رہے. ایک مرتبہ مر گئے، تمام ختم، پیڑا پار ختم ہو گیا سب کچھ، ہم نجات پا لیے. کیا یہ سوچ ہوگی تمہاری؟ کیا یہ سوچ ہے ہماری؟ اس سوچ کو ختم کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ضرور مرنا ہے، لیکن وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم جو کچھ بھی کرتے تھے دنیا میں، کیا کیا غلط حرکتیں کرتے تھے، کون سی چیزیں کرتے تھے جن سے تم کو منع کیا جاتا تھا، پھر بھی نفس کے پجاری بن کر کرتے تھے، دوسروں کے باتوں میں آ کر کرتے تھے، لوگوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، والدین کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اساتذہ کی اکرام نہیں کیا کرتے تھے، بڑوں کی قدر نہیں کرتے تھے، چھوٹوں پر جو ہے نرمی نہیں کیا کرتے تھے. یہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سزا دے گا، جزا دے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ہر چیز کا تمہیں محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جزا ملے گی، یہ سزا ملے گی تمہیں. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. پر جس کو بچا لیا گیا دوزخ سے، جس کو دوزخ سے نجات پا لیا، جو شخص بھی دوزخ سے نجات پا لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. وَإِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سوائے تکبر، سوائے گھمنڈ، ایک دوسرے پر جو ہے یہ چیز میرے پاس ہے، یہ چیز میرے پاس ہے، بڑے بڑے باتیں، بڑے بڑے تکبر کے علاوہ دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ تو معزز سامعین کرام، مرنا سبھی کو ہے، موت سبھی کو آنا ہے. آپ اگر اس چیز پر کہ ہم کو مرنا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا، یہ چیز اگر آپ مقدم رکھو گے تو دنیا سے یہ تمام جو آج کل رشوت خوری یا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی بے ایمانی ہو رہی ہے، یہ تمام کے تمام ختم ہو جائے گا. یوں کہیں کہ کرپشن ختم، کیونکہ آپ نے اپنے سامنے مد مقابل جو چیز رکھا وہ آخرت کو رکھا. اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کو آپ نے رکھا، لہذا تمام کرپشن ختم ہو جائے گا. غرور کے سلسلے میں قرآن مجید کے چند واقعات ہیں. دنیا کے اندر کتنے جابر لوگ آئے، بڑے بڑے طاقت والے بادشاہ لوگ دنیا سے گزرے. ان تمام میں جو جابر تھا، متکبر تھا، جس کو اپنی دولت پر ناز تھا، جس کو اپنی طاقت پر ناز تھا،
جس کو اپنی بادشاہت پر ناز تھا، وہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا، فرعون وہ شخص۔ فرعون نے کہا هذه الانہار تجری من تحتی، اے موسیٰ کیا تم میرا مقابلہ کرو گے؟ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میں مصر کا بادشاہ ہوں۔ یہ جو نہریں چل رہی ہیں یہ میرے نیچے سے ہو کر گزرتی ہیں۔ میں اتنا بڑا زبردست خبی انسان ہوں، میرے پاس اتنی طاقت ہے۔ یہ تکبرانہ الفاظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو جن چیزوں پر زعم تھا اس کے زعم کو پہلے توڑا، اسی پر اس کو غرق کر دیا۔ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا جب اس کو جو ہے غرق کیا گیا۔ فرمایا کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين۔ یہ فرعون جو تکبر کیا کرتا تھا اپنے مال پر، اپنے کھیتوں پر، اپنے میووں پر، اپنی نعمتوں پر، یہ تمام چیزیں چھوڑ کر جانا پڑا دنیا سے، اور اس کے بعد میں آنے والوں کو وہ نعمتیں ملی، میسر ہوئی۔ جب وہ مرا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان اس پر رویا نہ زمین اس پر روئی، کوئی رونے والا گت نہیں تھا۔ آسمان والے نہ روئے نہ زمین والے روئے۔ کیا زمین والے و آسمان والے بھی کسی کے موت پر روتے ہیں؟ یقیناً اگر بندہ نیک بندہ ہوگا تو آسمان و زمین کے لوگ بھی روئیں گے، اگر برا بندہ ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، ایک شخص جا رہا تھا، یعنی ایک شخص کی میت کو لے جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا مستریح او مستراح، یا تو یہ آزاد ہو کر گیا یا تو یہ خوش قسمت ہو کر گیا یا اس سے لوگ آزاد ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ان العبد العابد یستریح من نصب الدنیا، جب عابد بندہ، عبادت گزار بندہ، اللہ کا فرمانبردار بندہ دنیا سے نکل جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو دنیا کے مصیبتوں سے وہ آزادی محسوس کرتا ہے، جو دنیا کی مصیبتوں سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ جو دنیا میں مشقتیں اٹھایا کرتا تھا، جو دنیا میں تکالیف اٹھایا کرتا تھا، اس سے وہ آزاد ہو جاتا ہے، ومکت ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی بندہ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدوات، اگر بندہ گنہگار ہوا، نافرمان بندہ تھا، تو اس سے لوگ، چرند پرند، درخت وغیرہ سب راحت محسوس کرتے ہیں، سب کے سب راحت محسوس کرتے ہیں۔ لہذا معزز سامعین کرام، آپ اس دنیا میں نیک وکار بن کر زندگی گزاریں، آپ کے موت پر لوگ افسوس کریں کہ واقع انسان تھا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے والا، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے متعلق ڈرایا کرتا تھا، نیکی کا حکم دیا کرتا تھا، بری باتوں سے روکا کرتا تھا۔ یہ گواہی دیں، یہ گواہی دینے والے بن جائیں۔ آپ کے عمل اگر اس طریقے سے نہیں ہوں گے، بد کرداری، بد اخلاقی،
لوگوں کی ٹو میں لگنا، لوگوں کو بدنام کرنا، نیلام کرنا وغیرہ میں زندگی گزرتے گئی اور آپ اس دنیا سے چل بسے تو لوگ کہیں گے کیا ہی آدمی تھا، اس کی شرارتوں سے ہم لوگ جو ہے تنگ آ گئے تھے، اللہ نے اس کو نکال لیا، بہت اچھا کیا۔ معزز سامعین اکرام، یقیناً آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دین اسلام کا آخرت کے متعلق کیا گول ہے؟ دین اسلام میں آخرت کے متعلق کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا آخرت کا مطلب کیا ہے؟ فکر آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم باہر جا کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی جنگل میں چلے گئے یا کسی ویران جگہ پر چلے گئے، اللہ 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 کے تسبیح کرتے ہوئے بیٹھ گئے، یا اپنے تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ گئے، سکون سے راحت سے جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تذکرہ کرتے چلے گئے اور یہ سمجھ رہے کہ واقع میں بہت ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا کام کر رہا ہوں۔ اگر ایسی سوچ میں ہیں تو آپ اپنی سوچ سے باہر نکل کر آئیے۔ دین اسلام کے نظر میں یقیناً فکر آخرت یہ نہیں ہے، پھر دین اسلام کے نظر میں فکر آخرت ہے کیا چیز؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھا دے کہ دین آخرت میں یعنی دین اسلام کے اندر آخرت کی فکر کس کو کہتے ہیں، کیسا فکر کرنا چاہیے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ہم درختوں میں یا جو ہے جنگلوں میں وغیرہ میں جا کر اللہ اللہ کہتے ہوئے زندگی نہیں گزار سکتے، پھر کیسی فکر کرنا ہے ہمیں؟ قرآن مجید میں ہی ہمیں بتایا گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میں بھی مجھے اچھا دے، آخرت میں بھی اچھا بدلہ دے، اور عذاب قبر سے بچا، عذاب نار سے بچا۔ تو معزز سامعین اکرام، عذاب نار سے بچا کیسا جائے؟ آخر آپ کہتے ہیں کہ کسی جنگل میں بھی نہیں جانا، فکر آخرت کس طریقے سے کریں؟ آخر آئے ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھتے ہیں، جو لوگ دنیا میں سب سے بہترین خطاب پائے ان کا رد عمل کیا تھا، وہ کیسے کرتے تھے فکر آخرت، اور ان کو تعلیم دینے والے جن پر وحی نازل ہوئی وہ کس طریقے سے اپنے اصحاب کو فکر آخرت کی طرف ابھارتے تھے۔ ہم چلے دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص نئے نئے شادی شدہ ہیں، شادی کر لیا، بہو سے سسرے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں نہیں شادی ہوئی، شادی شدہ زندگی بہت ہی اچھی طریقے سے کٹ رہی ہے، سکون سے ہو تم لوگ؟ بہو نے کہا کہ الحمدللہ آپ کے صاحبزادے روزانہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام لیل کرتے ہیں، بہت ہی سکون سے ہیں۔ یہ جو چیزیں، یہ جو سوال جواب، یہ جو باتیں ہیں جو ہم سیکھتے ہیں سنتے ہیں، اس میں ہمارے لیے عبرت کی بہت ہی بڑی نشانی ہے، عبرت ہے ہمارے اس میں، نصیحت ہے ہمارے اس میں، زندگی کرنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ بڑوں سے کس طریقے سے بات کیا جائے گا، کیسے ان کو بتایا جائے گا کہ ہمارے اندر کیا گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ راتوں کو قیام لیل کر رہے ہیں اور دن میں روزہ رکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا یقیناً ازدواجی جو زندگی ہے، تعلقات ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ الفاظ سنیں۔ اپنے بیٹے سے جا کر سوال کرنا مناسب نہ سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آؤ میں نے ایک چیز تمہارے متعلق، ایک بات تمہارے متعلق سنا، تم بتانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے، میں نے سنا کہ کیا تم روزانہ رات میں قیام لیل ادا کرتے ہو اور روزانہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحیح سنا، ایسی میری زندگی گزر رہی ہے۔ تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیے نہ صرف عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بلکہ تا قیامت تک کے آنے والی تمام نسل کے لیے، تمام لوگوں کو اس کے اندر نصیحت ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی چیزیں اپنانے کی دعوت دی، کس طریقے سے فکر آخرت کرنے کا ہمیں نصیحت دی۔ فرمایا وَإِنَّ لِي عَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، عبداللہ بے شک تم پر تمہاری آنکھوں کا حق ہے۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے عبداللہ۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے تم پر اے عبداللہ۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تم پر تمہارے مہمان کا حق ہے عبداللہ۔ وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے عبداللہ۔ تم ان حقوق کو چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتے، تم ان حقوق کو جو ہے تکمیل نہ کر کر صرف اللہ اللہ کرتے ہوئے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے عبداللہ۔